مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں کہ آپ کو کسی طور بھی جس دن عمران خان کو مار پڑی، جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں، دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے انشاءاللہ، کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا، لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو، اپنے ہی ایم این ایز کو جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، جو بک گئے، جو پیسوں سے بک گئے، جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا، بک گئے انہی بکاؤ لوگوں سے، جن کو جو بقول آپ کے بکاؤ ہیں، جو پیسے سے بک گئے ہیں۔ کیسے ممبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں؟ اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں، بک گئے ہیں، پیسے لے لیے ہیں؟ تو کس منہ سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ آج جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں، کل آپ کس منہ سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ 91(8) یہ کہتا ہے the Prime Minister may by writing under his hand address to the President resign from his office۔ یہ قانون کہہ رہا ہے، آئین کہہ رہا ہے، تو آپ پہ عدم اعتماد تو ہو چکا ہے۔ وہ آپ کے لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق یا وہ آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، گیس چوری، ووٹ چوری، عوام کی جو مشکلات ہیں اس کا اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ اگر انہوں نے اپنے مطابق ووٹ اگر کر دیا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں، آپ بک گئے ہیں، آپ نے پیسے کھا لیے ہیں، تو آپ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کہو کہ تم نہ اہل ہو نہ لائق ہو۔ بھئی وہ تو کہہ چکے ہیں۔ اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے صبح اداروں کے سربراہان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو استعمال کر کے، اپنی تصویروں کو استعمال کر کے دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے پہ مجبور کر دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے تم مجھے ووٹ دو ورنہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے، تو ووٹ تو وہ دے چکے آپ کے خلاف، فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے۔ اب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریزائن کریں تو آپ کریں ریزائن، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کا اعتماد، اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے۔ وہ جو سلیکٹڈ تھا اس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے، تو ڈرانے، دھمکانے، دھونس، دھاندلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دوربین کے سامنے رکھ کے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ، جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک دن اب آپ کا مشکل ہوتا جائے گا، ایسے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھلے وہ آپ کو ڈرنے سے یا ڈسکوالیفیکیشن کے اس سے آپ کو ووٹ دے دیں، لیکن ایسی مجبور اور لاچار اور ناکام حکومت کا کیا فائدہ؟ آپ کو اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ڈسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا۔ اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے عوام کے اوپر کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کیا چھپ رہے ہیں؟ پھر آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ آئیں ذرا میدان میں لڑیں الیکشن ڈسکا میں۔ اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو عوام پہ اعتماد کریں نا۔ آپ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ممبران آپ کو چھوڑ گئے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ عوام کی عدالت میں گئے تو آپ کا تاریخی گھیراؤ ہوگا، احتساب ہوگا، کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں۔ آپ نے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے۔ روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنا ہے آج جو چینی ہے اس کی وہ 110 روپے کلو تک بک رہی ہے۔ روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روز آٹا، چینی، تیل،
सब्जियों, गोश्त, अंडों की कीमतों में इजाफा होता है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा होता है, तो आप आए ज़रा आवाम की अदालत में, लोग आपका एहतसाब करने को तैयार बैठे हैं। मुझे बताएं कि सेनेट इंतखाबात में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार गैर जानबदाराना था या उसने कोई किरदार अदा किया होगा? मैडम एक इसी से लिंक देखिए, मैं दोबारा यही बात कह रही हूँ कि मियाँ साहब के बहादुरी और जो उनका एक बहुत असूलों पर मबनी एक स्टांस था, ये उसकी विंडिकेशन है कि इदारों को पीछे हटना पड़ा उनको अपने अगर वो पूरी तरह पीछे नहीं भी हटे, लेकिन वो खुल के उस तरह से सामने आपकी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह ये है कि आप इतनी बुरी तरह पिटे अपने नुमाइंदों के हाथों। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के जो मोहतरम इदारे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आवाम की नज़रें इस वक्त आप पर हैं, आपके अपने इदारे की भी नज़रें इस वक्त आप पर हैं। अगर आपने इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश की, उनके मेंबरान को दबाव में लाने की, फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है। इस नालायक, नाअहल आवाम की मुजरिम हुकूमत के पीछे खड़ा होना किसी तौर भी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सदर की तरफ से जो ये एतमाद के वोट की बात की जा रही है, इसका दूसरा कानूनी पहलू ये बहस हो रहा है कि अगर एतमाद का वोट ले गए तो 6 माह तक उनके खिलाफ उनको सिक्योर करने के लिए ये अब कल के बाद इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। के लिए तो ज़मीर जागा मेंबरान था, लेकिन फरजाना को जो खातून मेंबर की उनको शिकस्त हुई, उनके लिए क्या कहेंगे? मेंबरान को भी पता है कि जो मेजर बैटल है वो कौन सी है। मैडम आखिरी क्वेश्चन, आखिरी बात का तो वो तो चला जाएगा अल्लाह के फजल करम से, लेकिन ये बताइएगा कि पीडीएम का अगला वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? चंगेज़ खान जदूद खैबर न्यूज़। बड़ी मेहरबानी, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला पीडीएम खुद बैठ के कर लेगी और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमें अभी ना फिक्र करने की ज़रूरत है, ना गौर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। एक्सरसाइज किया जाता है, उसे नैब कहते हैं। हाँ। उसके बारे में इधर से वो नैब जो है वो इमरान खान की ज़ाती जागीर है, जिसको वो अपने ओपोनेंट्स को डराने, धमकाने के लिए, चुप कराने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नैब का जो मकरूर चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है, और अब जिसको नैब पकड़ती है तो आवाम को पता चल जाता है कि इस बंदे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बंदा खतरा है, इसको पकड़ो। हमारा वजीर आज़म, मेरे दिल का वजीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब। मरियम नवाज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि बकौल आपके जो लोग बिक गए, कल उनसे एतमाद का वोट किस मुंह से मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि NA 75 में दोबारा इलेक्शन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना ये साबित करता है कि इन्हें इस बात का यकीन है कि अवाम भी इनके साथ नहीं है। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि वो आईनी पोजीशन थी जो इलेक्शन कमीशन ने ली।